السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ایمان کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہونے دیتی، یعنی دو باتیں ہمارے ایمان کو مضبوط ہونے سے روکے رکھتی ہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک حب مال، نمبر دو حب جاہ و مرتبہ۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہو پاتا، ہمارے اندر ایمانی طاقت اور قوت مضبوط نہیں ہوتی۔ وجہ دو ہیں، خصلتیں دو ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط ہونے سے روکے رکھتی ہیں۔ حب مال یعنی مال کی محبت آج ہمارے دل میں اتنی پیدا ہو گئی ہے، مال کو اتنا پیار سے رکھتے ہیں، اس کے حقوق تک ادا نہیں کرتے۔ ہم اس کے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں وہ نہیں نکالتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقات خیرات نہیں کرتے، ہم صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ ادا نہیں کرتے۔ ہم حقوق انسانی کا جو ہمارے اوپر اللہ نے حق رکھا ہے، انسانوں کے جو حقوق رکھے ہیں، مال سے متعلق محبت مال کی اس قدر ہمارے دل میں ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ جس کے دل کے اندر حب مال کی محبت ہوگی، یقیناً اس کے دل کے اندر ایمان مضبوط پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کے دلوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے، ایمان مضبوط نہیں ہو پاتے۔ دوسرا جاہو مرتبہ، اس کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کیسے ہمارا مقام اور مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، ہمارے دل کے اندر اپنا پن بڑا ہوتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اور اپنا پہ کو بڑا بنانے کی اور عظمت اور مرتبہ اپنا بڑھانے کے لیے ہر وہ کوشش کرتے ہیں جس کی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ جب انسان اپنی ہستی کو مٹا ڈالتا ہے، انسان اپنی عظمت، اپنے مقام اور مرتبے اور اپنے جاہ و جلال کو کھو بیٹھتا ہے۔ کھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر انانیت دفن ہو جاتی ہے، اور اس کے دل کے اندر صرف وحدہ لا شریک کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر انسان کے دل کے اندر جب یہ بات پیدا ہوتی ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر ایمان سرایت کر جاتا ہے۔ دو خصلتیں ایسی ہیں جو ایمان میں مضبوطی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ نمبر ایک حب مال، نمبر دو جاہو مرتبہ کی محبت۔ یہ دو محبتیں ہمارے ایمان کو مضبوط نہیں ہونے دیتی۔ علاج کیا ہے اس کا؟ یعنی ان دونوں باتوں کا کیا علاج ہے؟ کیسے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور حب مال، جاہو مرتبہ کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ جو ہمارے دل میں انانیت گھر کر چکی ہے، اس کو کیسے ختم کریں گے؟ ہدایت القرآن، تفسیر ہدایت القرآن میں مفتی سعید پالنپوری، شیخ الحدیث، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن جلد نمبر 1 پر طبع حجاز میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، صبر سے مال کی محبت جائے گی۔ جب انسان صبر کرے گا، برداشت کرے گا، تو اس کے اندر جو مال کی محبت سرایت کر چکی ہے، اس کے دل کے اندر جو حب مال بیٹھ چکا ہے، اس صبر کرنے کی بنیاد پر اس کے دل سے مال کی محبت جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جاہ و مرتبہ جو اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نماز سے حب جاہ کم ہوگی، نماز کے ذریعے سے حب جاہ اس کی کم ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ نماز حضور دل کے ساتھ میں، دل کو حاضر کر کے نماز اگر پڑھی جائے تو۔ اور یہ بات کچھ آسان نہیں، البتہ جن بندوں میں 3 باتیں ہوں ان پر کچھ برائی نہیں۔ نمبر 1، دل میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اللہ سے ملنے کی آرزو ہو، اللہ سے ملنے کی آرزو ہو۔ نمبر 3، قیامت کے دن کا ڈر ہو۔ یہ 3 باتیں اگر انسان کے دل کے اندر ہو تو یقین جان لیجئے انسان گناہ کرتا ہوا رکے گا۔ عظمت دل کے اندر آئے گی
बड़ाई दिल के अंदर आएगी, माल की मोहब्बत दिल में आएगी, वो सोचेगा कि मुझे माल छोड़ के जाना है, मुझे अल्लाह से मिलना है, उसकी आरजू अल्लाह से मुलाकात की हो। अगर ये बात है, अल्लाह की अजमत उसकी बड़ाई दिल में है, तो यकीन जान लीजिए इसका ईमान मजबूत होगा। और अगर ये बात नहीं है तो फिर इंसान का ईमान कमजोर होगा। दो खसलतें इंसान को ईमान में मजबूत होने नहीं देती।